سورہ النساء رکوع نمبر 5۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شہیدا۔ سورہ النساء رکوع نمبر 5، ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روشیں بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے، اور وہ جن سے تمہارا حلف بند چکا انہیں ان کا حصہ دو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 5، تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، مسلمان عورتوں اور مردوں کو با پردہ اور با حیا بنانے کا جو مقصد ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ پچھلے رکوعوں میں یہ بتایا گیا کہ کون کون سے رشتے محرم ہیں اور کون کون سے رشتے نامحرم ہیں، اور یہ بھی سمجھایا گیا کہ حیا، شرم، پردہ، حقوق کی ادائیگی مرد اور عورت کو اپنے اپنے جن مقاصد قدرت کی خاطر بنایا گیا ہے انہی کے حدود میں رہ کر زندگی کے معاملات کو طے کرنا ہے۔ تو اس رکوع میں اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان عورتوں اور مردوں، تمہیں باحیا اور با پردہ بنانے کا مقصد یہ تو نہیں کہ تم قید کیے جا رہے ہو یا تم تنگ ہو رہے ہو، تمہیں پریشان کرنا مقصود تو نہیں،
بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں عالی شان اور باوقار زندگی نصیب ہو، باحیا اور باوقار زندگی نصیب ہو. اور یہ پردے کی باتیں، شرم و حیا کی باتیں کرتے ہوئے، ان کی تعلیم دیتے ہوئے رب کریم نے بہت کمال کے کلمات نازل فرمائے ہیں کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر احکام بیان کر رہا ہے، وَیَہْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ، اور اللہ تمہیں اگلے لوگوں کی روشیں بتا رہا ہے. یہ بہت عظیم الشان کلمہ ہے. گویا ہمارے جو بزرگ اور آباء و اجداد اور گزشتہ امتوں کے جو صالح لوگ اور اچھے لوگ اور نیک لوگ گزرے ہیں، ان کے طریقے پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. زندگی اگر گزارنی ہے تو ماڈریٹ نہ بنو، زندگی گزارنی ہے تو بزرگوں کے طریقے پر چلو. تو اس میں بزرگوں کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا گیا، تو اس میں ایک اور اشارہ بھی آ گیا. وہ اشارہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید کرنا، بزرگوں کے طریقے کے مطابق چلنا، یہ قرآن کا پسندیدہ ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، اور وہ بہانے سے قرآن اور حدیث کا نام تو لیتے ہیں لیکن عملی طور پر نہ وہ قرآن کے اور نہ وہ حدیث کے، اس لحاظ سے ایسے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ جو لوگ قرآن پر صحیح عمل کرنے والے گزر چکے ہیں، سنت پر صحیح عمل کرنے والے گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو اپنا رہنما اور پیشوا بناؤ اور ان کے پیچھے چلو. یہ طریقہ ہے ہدایت والوں کا. اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پچھلے لوگوں کے طریقے بیان کرتا ہے تمہارے سامنے. یعنی اسی طرح با پردہ اور با حیا زندگی پچھلے زمانوں میں جنہوں نے گزاری، خدا کی نظر میں وہ عزت والے ہوئے. تم بھی اگر با پردہ، با حیا، با مقصد زندگی گزارو گے تو تم بھی خدا کی نظر میں عزت والے ہو جاؤ گے. پھر یہ فرمایا کہ تم پر اللہ تعالیٰ یہ جو پردے کے احکام نازل کر رہا ہے، تمہیں با پردہ رہنے کی تلقین کر رہا ہے، مسلمان مردوں کو با حیا رہنے کی تلقین کر رہا ہے، مسلمان عورتوں کو عفت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس کا راز کیا ہے؟ فرمایا جب تم اس طرح رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے. اور آپ لوگ توجہ فرمائیں اللہ کے پاک کلام پر کہ فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر رحمت کی نظر فرمائے. تو جو معاشرہ با حیا ہو جاتا ہے، با کردار ہو جاتا ہے، اس معاشرے پر خدا کی رحمت کی نظر اور رحمت کی توجہ ہوتی ہے. اور جب معاشرہ بے حیا ہو جائے، جب معاشرہ فحاش ہو جائے، جب معاشرہ عریاں ہو جائے، تو اس قوم پر آسمان کی طرف سے پھر رحمت کی نظر نہیں آیا کرتی، پھر اس پہ عذاب نازل ہوا کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے بچائے. پھر فرمایا کہ آپس میں جو مال اور دولت کا سسٹم ہے، لین دین ہے، وہ جائز طریقے سے کاروبار کیا کرو، لیکن فراڈ نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، کسی کے مال ناجائز طریقے سے ضبط نہ کرو، غصب نہ کرو، چوری نہ کرو. مال لو، نفع کماؤ، لیکن تجارت کے اصولوں پر، حلال تجارت کے اصولوں پر، حلال روزی کمانے کے اصولوں پر. اسی کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ہوتے ہیں ذہنی طور پر اتنے وہ نہیں ہوتے ہوشیار کہ وہ اچھے طریقے سے کما سکیں، یا کچھ بھی معاشرے کے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک اپنے آپ کو ایک حلال ذریعے کی روزی کمانے کا ایک اچھا ڈھنگ اور طریقہ نہیں سیکھ سکتے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روز بروز حالات ان کے کچھ کم ہوتے ہیں، یا قدرت کی طرف سے صحیح، تو وہ تنگ آ کر، حالات سے تنگ آ کر خودکشی کرتے ہیں اور اپنی جان لے بیٹھتے ہیں. ان لوگوں کو بھی حکم دیا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خبردار خودکشی مت کرنا. حالات کتنے بھی غریب ہو جاؤ، کتنے بھی پریشان ہو جاؤ، خودکشی نہ کرنا. خودکشی کی موت حرام ہے، خودکشی کے موت سے بچو. کبھی حالات سے اتنے مایوس نہ ہو جانا کہ تم یہ کہو کہ اب میری جان رہنے کا کیا فائدہ، اپنے آپ کو تم پھانسی دے دو، یا اپنے آپ کو چھری مار دو، یا اپنے آپ کو گولی مار دو. خبردار خودکشی مت کرنا. یہ جان تمہیں اللہ نے دی ہے، اس جان کے مالک تم نہیں ہو، اس جان کا مالک اللہ ہے. وہ جب چاہے گا لے لے گا، لیکن تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اپنے وقت سے پہلے جو ہے نا اس کے اوپر تم موت کا حکم پروانہ جاری کرو.
تمہیں اللہ نے تنگ حالات میں رکھا ہے، تم رہو، صبر کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تمہیں تمہارے صبر پر اجر عطا کرے گا۔ آپ یقین جانیے کہ ایک حدیث شریف، خصوصاً چونکہ خودکشی کا عنوان چل رہا ہے تو میں ایک حدیث شریف مجھے ابھی یاد آئی ہے تو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں۔ میں نے امام ابو عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الروض الریاحین میں نے پڑھی ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی غریب آدمی کسی بازار میں چلتا ہوا جاتا ہے، کسی دکان بھری ہوئی سامان سے دیکھتا ہے اور اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے کاش کہ میرے پاس کوئی پیسے ہوتے تو میں یہ چیز خریدتا، یا کوئی غریب عورت ہوتی ہے اور وہ بازار میں چلتی ہے، دیکھتی ہے اسے کوئی چیز نظر آتی ہے، وہ سوچتی ہے کاش کہ میرے پاس اتنی ہمت ہوتی میں یہ خرید سکتی۔ مسلمان مرد یا عورت غریب ہے لیکن اس کے دل میں حسرت آئی، کوئی پھل ہے کھانے کو، کوئی نعمت ہے، کوئی لباس ہے پہننے کو جو اس نے دیکھا دکان میں یا کسی دوسرے کو پہنے دیکھا، مگر اس کی اپنی توفیق نہ تھی کہ وہ اسے خرید سکتی یا خرید سکتا، حسرت سی ایک دل میں آئی۔ یہ حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، حساب بھی تو نہیں دینا پڑے گا، ہوتی تو حساب دینا پڑتا، چلو شکر ہے اللہ کا، جس حال میں اللہ نے رکھا شکر ہے۔ پھر اس نے صبر کر لیا اور شکر کر لیا۔ فرمایا اس کی اس حسرت بڑی جو ایک گھڑی گزری ہے، اپنے حالات اچھے نہ تھے اور کسی اچھی چیز کو، اچھے کپڑے کو، اچھے پہناوے کو، اچھے کھانے کو، اچھی چیز کو دیکھ کر جو اس کے دل میں حسرت آئی، اس حسرت پر جو اس نے صبر کیا ہے، فرمایا اس کا اجر قیامت والے دن جب امیر لوگ دیکھیں گے کہ اس غریب کو خدا نے اجر کیا عطا کیا ہے، تو قیامت کے دن ہر امیر حسرت کرے گا کاش کہ دنیا میں بھی غریب ہوتا، امیر نہ ہوتا۔ اس لیے غربت کی وجہ سے تنگ آ کر خودکشی کرنا اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر آپ کے حالات تنگ ہیں تو قرآن نے اس کا طریقہ بتایا، ہجرت کرو، کسی دوسرے مقام پہ چلے جاؤ، کسی دوسرے شہر چلے جاؤ، کسی دوسرے گاؤں چلے جاؤ، زمین بدلو گے، علاقہ بدلو گے، مقدر بدل جائے گا، کسی دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، کیوں ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے؟ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین کھلی ہے، ایک جگہ حالات تنگ ہے چھوڑ جاؤ اس جگہ کو، دوسری جگہ چلے جاؤ، لیکن زمین چھوڑ دو، وطن چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ دو، مگر جان چھوڑنے کا حکم نہیں ہے کہ تم اپنی جان سے ہاتھ دھو لو، یہ نہیں، آپ صبر کرو۔ اسی طرح کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، کوئی ہیپاٹائٹس ہو گیا یا کوئی ایسی بات ہو گئی، کچھ فالج ہو گیا، پیرالائز ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں جی کوئی زہر کی پڑیاں دے دو جی، کھا کے مر جائیں، ایسے بس جی کچھ دے دو بس مار دو۔ یہ الفاظ نہ شکری کے الفاظ ہیں۔ خبردار، بیماری سے تنگ آ کر، حالات سے تنگ آ کر موت کی آرزو مت کرو۔ جتنی گھڑیاں اللہ نے زندگی کی دی ہیں ان کو یاد الہی میں گزارو، صبر و شکر کے ساتھ گزارو۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر جان کی طرف سے مایوسی آ رہی ہے اور حالات تنگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور جائز طریقے اختیار کر لو، مگر کبھی بھی خودکشی نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچو، اور پھر امیر دولت مند مسلمانوں کو دیکھ کر اے غریب مسلمانوں تم حسد بھی نہ کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے ہم نے کسی کے حالات اگر بہت اچھے کر دیے ہیں، کسی کو امیر بنا دیا ہے، دولت مند بنا دیا ہے، اس کو پیسے دے دیے ہم نے، وہ بھی مسلمان ہے، تم بھی کلمہ پڑھنے والے ہو، وہ بھی تمہارا رشتہ دار ہے، تم بھی رشتہ دار ہو، وہ بھی تمہارا پیر بھائی ہے، تم بھی اس کے پیر بھائی ہو، وہ بھی تمہاری پیر بہن ہے، تم بھی پیر بہن ہو، وہ بھی تمہاری استاد بہن، تم بھی اس کی استاد بہن، یا وہ بھی تمہارے علاقے کی، تم بھی اس کے علاقے کی، یا وہ تمہارے خاندان کی، تم بھی اس کے خاندان کے۔ یعنی یہ ایک میں پورے مسلمان معاشرے کے اندر مذہبی اور ظاہری اور دنیاوی سارے رشتے جس طرح کے ہوتے ہیں، تو آپ ایک ہی کیٹیگری کے ہو کر ایک امیر اور ایک غریب، ایک بہت اچھے حالات میں اور ایک کے حالات بالکل ہی کسی قسم پرسی کے حالات، تو اس وجہ سے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے جس کسی کو ہم نے فضیلت بخشی ہے، جن کو نہیں بخشی وہ حسد مت کریں اس کے ساتھ، وہ ضد نہ کریں، وہ بخیلی نہ کریں، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جلے نہیں، جلن کا اظہار مت کریں، بلکہ اور لالچ بھی نہ کریں اور حسد بھی نہ کریں، عورتیں ہوں یا مرد۔ حکم کیا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کی طرف توجہ کر کے کہیں یا اللہ اسے اچھا دیا ہے تو اس کو اچھا رکھ، ہمیں بھی اپنے خزانوں سے فضل عطا فرما۔ اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، لیکن تم ان کے ساتھ جو ہے وہ حسد یا لالچ نہ کرو۔ پھر ایک اور عظیم و شان بات ہے جو آپ کو میں سناتا ہوں، جو اس موقع پر آئی کہ
جب یہ آیت میراث نازل ہوئی کہ للذکر مثل حظ الانثیین، ہر مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے میراث میں، تو ہر مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ہے. تو جب میت کی ترکہ میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا مقرر ہو گیا تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دگنا ملے گا، عورتوں سے دگنا ملے گا. تو عورتوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب بھی ہمیں مردوں سے آدھا ملے گا. اب ترکی بے ترکی بات ہو گئی نا. مردوں نے کہا کہ ہمیں نیکیاں بھی ثواب بھی ڈبل ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈبل حصہ دیا ہے، تو جنت میں بھی اور وہاں بھی ڈبل چیزیں ملیں گی. تو عورتوں نے کہا ٹھیک ہے نا، ہمیں یہاں پر آدھا ملا تو وہاں عذاب جب ہوگا تو ہمیں آدھا عذاب ہوگا، مردوں کو ڈبل عذاب ہوگا. تو یہ جب باتیں آپس میں ہوئیں، اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ اللہ نے جس کو جو فضل دیا ہے وہ عین حکمت ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا پر راضی رہے. اور اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے فرمایا کہ کاش کہ یا رسول اللہ اگر ہم مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد کرتے، مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ہم بھی ثواب عظیم پاتے. ہم عورتیں، ہمارے اوپر جہاد فرض ہی نہیں ہے تو کیا کریں؟ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم جہاد کرتی، ہم بھی میدان میں جاتی اور جا کر جنگ لڑتی، ہمارا نام بھی شہداء میں شامل ہوتا، مگر ہم جنگی، ہمارے اوپر جہاد فرض ہی نہیں ہے تو کیا کریں ہم؟ تو یہ تو سارے ثواب کے کام سارے مردوں نے لے لیے ہیں، عورتوں کے حصے میں کیا آیا؟ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو تسلی دینا چاہتے تھے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کو تسکین دی گئی اور بتایا گیا کہ مرد جو ہیں وہ جہاد میں جا کر ثواب جو حاصل کرتے ہیں، عورتیں وہ ثواب گھر میں بیٹھ کر حاصل کر سکتی ہیں. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی، وہ کیسا بھی ہے، اس کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اور پاک دامن رہے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے پردے کی حفاظت کرے، حیا میں رہے، تو جو ثواب مردوں کو میدان جہاد میں ملتا ہے عورت کو وہ ثواب گھر میں بیٹھے ہوئے نصیب ہوگا. اسلام کتنی بڑی، اگر ایک طرف مردوں کو اتنی بڑی تعظیم اور عزت دی ہے تو دوسری طرف عورتوں کے لیے کتنا بڑا اس نے خیال بھی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.